ایران ایک ایسی سرزمین جہاں قدیم تاریخ جدید دور سے ملتی ہے، جہاں عظیم سلطنتوں کی گونج اب بھی صحراؤں اور پہاڑوں میں سنائی دیتی ہے، اور جہاں حال ماضی کی روایات سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ملک، جو اکثر دنیا کی سیاست کی روشنی میں رہتا ہے، دراصل تاریخ، ثقافت، فن اور حوصلے کا خزانہ ہے۔ ایران کو سمجھنا ایک ایسی کہانی کو سمجھنا ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے اور ہر نسل کے ساتھ نئی صورت اختیار کرتی ہے۔ مغربی ایشیا میں واقع ایران کی سرحدیں عراق، ترکی، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ شمال میں بحیرہ کیسپین اور جنوب میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان اس کے کناروں کو چھوتے ہیں۔ یہ جغرافیہ ایران کو صدیوں سے تہذیبوں کے سنگم پر لے آیا۔ ریشم کے راستے سے گزرتی قافلوں سے لے کر سکندر اعظم کی فوجوں تک بے شمار مسافر اور فاتح اس سرزمین سے گزرے اور اپنی چھاپ چھوڑ گئے۔ ایران کبھی دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک کا گھر تھا۔ فارسی سلطنت 2500 سال پہلے سائرس اعظم نے ہخامنشی سلطنت قائم کی، جو مشرق میں وادی سند سے لے کر مغرب میں یونان تک اور وسطی ایشیا سے مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تاریخ کی پہلی ایسی سلطنت تھی جس نے مذہبی اور ثقافتی برداشت کو اپنایا۔ مشہور سائرس سلنڈر کو دنیا کا پہلا چارٹر آف ہیومن رائٹس مانا جاتا ہے، جو آج بھی اس ورثے کی علامت ہے۔ لیکن فارس کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ پارتھین، ساسانی، صفوی اور قاجار سب نے ایران کی تاریخ میں اپنے ابواب شامل کیے۔ خاص طور پر ساسانی سلطنت روم کی سب سے بڑی حریف تھی اور اس نے فن، فلسفہ اور حکمرانی کے کئی اصولوں پر گہرا اثر ڈالا۔ 7ویں صدی میں اسلام کے آنے کے بعد ایران اسلامی فکر، فلسفے اور سائنس کا مرکز بن گیا۔ اصفہان، شیراز اور مشہد جیسے شہر مساجد، باغات اور علمی اداروں سے جگمگانے لگے۔ حافظ، رومی، سعدی اور فردوسی جیسے فارسی شعراء نے ایسی شاعری تخلیق کی جو آج بھی دنیا بھر کے دلوں کو چھوتی ہے۔ ایران کا منظرنامہ بھی اس کی تاریخ کی طرح متنوع ہے۔ البرز اور زاگرس کے پہاڑی سلسلے آسمان کو چھوتے ہیں، جن میں دماوند پہاڑ مشرقی وسطی کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ دشت کویر اور دشت لاؤت جیسے وسیع صحرا لامحدود پھیلے ہوئے ہیں، جن کے عجیب و غریب مناظر کسی اور سیارے کی یاد دلاتے ہیں۔ مگر انہی بے آب و گیاہ علاقوں کے درمیان شمال کے سرسبز جنگلات، زرخیز وادیاں اور زندگی سے بھری شہری بستیاں بھی موجود ہیں۔ یہ تضادات کا ملک ہے۔ جلتے ہوئے صحرا اور برف پوش پہاڑ، پرہجوم بازار اور پرسکون باغات، قدیم کھنڈرات اور جدید عمارتیں۔ ثقافتی طور پر ایران دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ فارسی فن، تعمیرات اور روایات نے دنیا پر گہرا اثر چھوڑا۔ مساجد کی باریک ٹائل ورک، قالینوں کے حسین نقش و نگار اور پرسیپولس اور گلستان محل جیسی عظیم عمارتیں ایرانی فن کے اعلی نمونے ہیں۔ نوروز، جو بہار کے پہلے دن منایا جاتا ہے، ہزاروں سال پرانی روایت ہے جو آج بھی ایرانیوں کو تجدید، خاندان اور امید کے ساتھ جوڑتا ہے۔ فارسی زبان خود ایرانی شناخت کی بنیاد ہے، جس کا ادب اور شاعری دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایران ہمیشہ عالمی تجارت اور سیاست میں اہم رہا ہے۔ قدیم ریشم کے راستے پر اس کی منڈیاں ریشم، مصالحے اور جواہرات سے بھری رہتی تھیں۔ آج بھی ایران اپنی تیل اور گیس کی وسیع دولت کی وجہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، مگر اس کی معیشت کو صرف وسائل نے نہیں، بلکہ جدید جغرافیائی سیاست کے اتار چڑھاؤ نے بھی شکل دی ہے۔ 20ویں صدی میں ایران نے بڑے تغیرات دیکھے۔ 1906 میں آئینی انقلاب نے ملک کی پہلی پارلیمان قائم کی۔ بعد میں رضا شاہ پہلوی اقتدار میں آئے اور ریاست کو مضبوط کرتے ہوئے جدیدیت کے اقدامات شروع کیے۔ ان کے بیٹے محمد رضا شاہ نے اصلاحات کو آگے بڑھایا، مگر آمرانہ طرز حکومت، معاشی ناہمواری اور بیرونی اثرات کے خلاف بڑھتی ہوئی مخالفت نے بالآخر 1969 کے ایرانی انقلاب کی صورت اختیار کی۔ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں یہ انقلاب شاہی حکومت کا خاتمہ کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد بنا۔ یہ واقعہ پوری دنیا کے لیے ایک زلزلے سے کم نہ تھا۔ اس کے بعد ایران عالمی سیاست کے ایک مرکزی کردار میں بدل گیا، کبھی مزاحمت کی علامت اور کبھی تنازعات کا مرکز۔ ایران عراق جنگ، جو 1980 کی دہائی میں لڑی گئی، نے ملک کو سخت نقصان پہنچایا۔ بعد کے برسوں میں پابندیوں، ایٹمی مذاکرات اور عالمی تعلقات نے ایران کی سیاست کو مسلسل ہلچل میں رکھا۔ لیکن سیاست سے ہٹ کر ایران کی اصل کہانی اس کے عوام ہے۔ 8 کروڑ سے زائد کی آبادی میں فارسی، آذری، کرد، لور، عرب اور بلوچ سب شامل ہیں۔ مشکلات اور پابندیوں کے باوجود ایرانی اپنی ثقافت اور شناخت پر فخر کرتے ہیں۔ ایران کی موسیقی، فلم، ادب اور روزمرہ زندگی میں یہ ثقافت زندہ ہے۔
ایرانی فلم سازوں نے دنیا کو اپنی کہانیوں سے متاثر کیا۔ ایرانی مہمان نوازی اور فیملی کلچر ہر جگہ نمایاں ہے۔ ایرانی کھانوں میں بھی اس ملک کی روح جھلکتی ہے۔ خوشبودار چاول، کباب، زعفرانی قورمے اور سبزیوں پر مبنی پکوان نہ صرف ذائقے بلکہ یادوں اور تہواروں کا حصہ ہیں۔ کھانے کے دسترخوان پر خاندان اور دوست اکٹھے ہو کر خوشیاں بانٹتے ہیں۔ مگر آج کے ایران کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پابندیوں نے معیشت کو دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ نوجوان، جو آبادی کا بڑا حصہ ہیں، بے روزگاری اور مواقع کی کمی سے دوچار ہیں۔ سماجی اور سیاسی بحثیں آزادی، اصلاحات اور روایات کے درمیان ملک کے مستقبل کو تشکیل دے رہی ہیں۔ اس کے باوجود سائنس، ٹیکنالوجی اور کاروبار کے میدان میں ایرانی نوجوان اپنی تخلیقی صلاحیتیں ثابت کر رہے ہیں۔ ایرانی معاشرہ روایات اور جدیدیت کے درمیان کشمکش کا آئینہ دار ہے۔ ایک طرف ہزاروں سال پرانی اقدار اور اسلامی اصول ہیں، دوسری طرف انٹرنیٹ اور عالمی اثرات نئی نسل کو بدل رہے ہیں۔ یہی کشمکش ایران کے معاشرتی ڈھانچے کی پہچان ہے۔ ایران کا اثر اپنی سرحدوں سے باہر بھی محسوس ہوتا ہے۔ مشرقی وسطی کی سیاست اور تنازعات میں اس کا کردار نمایاں ہے۔ امریکہ، روس اور چین جیسے طاقتور ممالک کے ساتھ تعلقات نے اسے عالمی سیاست کا اہم کھلاڑی بنا دیا ہے۔ چاہے تیل کی مارکیٹ ہو یا علاقائی سفارتکاری، ایران کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ سیاحت بھی آہستہ آہستہ ایران کی پہچان بن رہی ہے۔ پرسیپولس کے کھنڈرات، شیراز کے باغات، اصفہان کی مساجد اور تہران کے بازار دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جو لوگ ایران کا سفر کرتے ہیں، وہ اکثر یہاں کی مہمان نوازی اور ثقافت سے متاثر ہو کر واپس جاتے ہیں۔ ایران کے قدرتی عجائبات بھی کم حیران کن نہیں۔ دشت لوت، جو دنیا کے سب سے گرم مقامات میں شمار ہوتا ہے، یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہے۔ کسپین ساحل کے سرسبز علاقے اور خلیج فارس کے جزائر اپنی انوکھی خوبصورتی رکھتے ہیں۔ ایران میں ایشیائی چیتے اور فارسی تیندوے جیسے نایاب جانور بھی پائے جاتے ہیں، اگرچہ موسمیاتی تبدیلی اور انسانی سرگرمیاں ان کے لیے خطرہ ہیں۔ اپنی پوری تاریخ میں ایران نے مشکلات کا سامنا کیا اور بار بار خود کو ثابت کیا۔ منگول حملوں سے لے کر جدید دور کی پابندیوں تک اس نے اپنی شناخت کو بچایا اور ترقی کے راستے تلاش کیے۔ یہی ایران کی اصل روح ہے، تسلسل اور تبدیلی کا امتزاج۔ آج دنیا جب ایران کے بارے میں سنتی ہے تو اکثر یہ سیاست یا تنازع کی عینک سے ہوتا ہے، مگر ایران کو جاننے کے لیے اس سے آگے دیکھنا ہوگا۔ ایران صرف حکومت یا سرخیاں نہیں، بلکہ یہ شاعر اور عالم، کسان اور فنکار، وادین اور بچے ہیں۔ یہ تہذیبوں کا سنگم ہے، انسانی تاریخ کا زندہ میوزیم اور خوبصورتی و پیچیدگی کا ملک ہے۔ ایران میں گھومنا تاریخ میں چلنے جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ ملیں تو ان کی گرمجوشی اور فخر کو محسوس کریں، اور ایران کی کہانی سنیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف ایک ملک نہیں، بلکہ ایک ایسی تہذیب ہے جو ہزاروں سال سے دنیا کو شکل دیتی آئی ہے اور آج بھی دیتی ہے۔ پرسیپولس کے کھنڈرات سے لے کر تہران کی مصروف سڑکوں تک، جلتے ہوئے صحرا سے لے کر برف پوش چوٹیوں تک، ایران کی کہانی عظمت، جدوجہد، حسن اور بقا کی کہانی ہے۔ ایک ایسا ملک جس نے سلطنتوں کو ابھرتے اور گرتے دیکھا، انقلاب کو اپنی تقدیر بدلتے دیکھا، اور نسل در نسل اپنے جذبے کو زندہ رکھا۔ اور جیسے جیسے ایران مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مشکلات بے شمار ہیں، مگر امکانات بھی اتنے ہی ہیں۔ ایران محض ایک نقشے پر موجود جگہ نہیں، یہ ایک خیال ہے، ایک ورثہ ہے، اور انسانیت کے مشترکہ ماضی اور مستقبل کی یاد دہانی ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ایران کی یہ کہانی صرف ایک ملک کی نہیں، بلکہ ایک تہذیب کی جھلک ہے جو ہزاروں سال سے دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔